خانہ کعبہ کے غلاف کا طواف کی کہانی بڑی پرانی اور تاریخی ہے اور اسے کو اسلامی تاریخ میں غلاف کعبہ یا قصوہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے خانہ کعبہ کا لائیو منظر اور لائیو طواف، اور آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف کس نے چینج کیا اور کس نے ڈالا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں، اور ہم آپ کو روایت کے مطابق سب کچھ بتائیں گے۔ اور اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بولو اور کمنٹ میں آمین لکھو۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اس روایت کی طرف۔ روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا۔ بعد میں عرب کے مختلف قبائل اور سردار اپنے وقت میں غلاف ڈالتے رہے۔ زمانہ قبل اسلام قبض پر غلاف چڑھانے کی رسم اسلام سے پہلے بھی جاری تھی۔ قریش کے سردار مالدار غلاف بنواتے اور بدلتے تھے۔ کبھی کپڑا مصر سے یا یمن سے منگایا جاتا تھا۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا پرانا غلاف اتارا اور نیا غلاف چھڑوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کپڑا استعمال کیا جو اس وقت بہترین سمجھا جاتا تھا۔ غلاف اور بعد کا دور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے کے مصر سے اعلیٰ کپڑا منگوا کر غلاف بنایا جاتا تھا۔ بعد میں عباسی ملوک اور عثمانی خلفاء نے بھی یہی روایت جاری رکھی۔ آج کا نظام آج سعودی حکومت پر سال 9 ذی الحجہ کو نیا غلاف چڑھاتی ہے۔ یہ غلاف ریاض میں ایک خاص فیکٹری میں بنتا ہے۔ اس میں تقریباً 670 کلو خاصی ریشم استعمال ہوتا ہے، جس پر سنہری دھاگے سے قرآن کی آیت کڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے غلاف کعبہ کی تیاری بدلنے کا مکمل عملہ اور قصہ بھی سنا سکتا ہوں، جس کے لیے بہت پرانے زمانے میں جب خانہ کعبہ بنایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی عزت کے لیے اس پر کپڑا ڈالا۔ وہ غلاف سادہ تھا مگر دل سے محبت اور احترام سے چڑھایا گیا۔ وقت گزرتا رہا، عرب کے قبائلی سردار کعبہ پر خوبصورت کپڑے چڑھاتے، کبھی یمن سے ریشم لاتا، کبھی مصر سے قیمتی کپڑا۔ غلاف ایک سال رہتا، پھر پرانا اتار کر نیا چڑھایا جاتا۔ پھر اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا پرانا غلاف ہٹایا اور ایک نیا سفید خوشبودار جمنی کپڑا چڑھایا۔ یہ اللہ کے گھر کی صفائی اور احترام کی سب سے خوبصورت مثال تھی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں غلاف مصر سے بھی منگایا جانے لگا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت ہوتا کہ دور سے دیکھنے والے کا دل خوش ہو جاتا۔ عباسی ملوک عثمانی حکمرانوں نے بھی روایت جاری رکھی۔ 670 کلو خالص ریشم استعمال ہوتا ہے۔ سنہری اور چاندی کے دھاگوں سے قرآن کی آیت کڑھائی جاتی ہے۔ آیت کے کناروں پر خوبصورت نقش نگار بنائے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔
جو ناظرین ہم آپ کو ساری معلومات دے رہے ہیں اور آپ کو خانہ کعبہ کا لائیو طواف بھی دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک بے آسانی سے پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو اللہ اپنے گھر میں بلا لے اور آپ کے دل میں اللہ پاک اپنی محبت پیدا کر دے اور ساری کے ساری جو آپ کے دل میں دنیا داری کی باتیں نکال دے۔ اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑا ہی کریم ہے۔ جی ناظرین ہم آپ کو ویڈیو دے رہے ہیں اور ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور بیل کا بٹن دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ بڑا رحیم ہے اور اللہ بڑا کریم ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے مولا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی ہے میرے گناہ بخشنے والا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو یا رب العالمین، ثم آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔